ہو گئے. ہاں جی. اس میں یہ قدرتی طور پر آپ کے پاس ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کہ آپ ان دونوں ادویات کو یا تینوں کو، جیسے اس میں اگنیشیا بھی مقابلے میں آتی ہے، تو اس میں آپ اس کو اسٹڈی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان 6 ادویات میں سے جو ڈاؤن ورڈ لوگ آتے ہیں، یادداشت میں، دماغ میں کمی کے مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی علامات بتا ہی نہیں سکتا. اس کے لانے والوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا کرتے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ سگریٹ بہت پیتا رہا ہے، یہ سیکس کا شکار رہا ہے، اس کے ڈسچارجز کی بہت زیادتی رہی ہے. وہ لانے والا بتاتا، وہ خود اپنی علامتیں بھی نہیں بتا سکتا، اس کی یادداشت نہیں ہے. وہ ایسڈ پاس میں آئے گا، کلیڈیم میں آئے گا، کاپولس میں آئے گا. وہ آسان بات ہے، جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس کے نشانیاں 3-4 علیحدہ اس کی علیحدہ ہیں، آپ آسانی سے کہتے ہیں یہ اس میں سے ایک دوا کا مل. اب جو بندہ جوش جذبات میں اس سے الٹ ہے، برعکس ہے، اس کی نیند کم ہے، اس کی زیادہ ہے فاسفورک ایسڈ کی، تو ایسے اگنیشیا ہے. اگنیشیا ان تینوں میں زیادہ آسان دوائی ہے. یہ ویلیانا، اگنیشیا اور ماسکس میں یہ جب اگنیشیا میں ایسی ہی دماغی علامات جو شدت سے ہوتی ہیں، جو کسی کو فوری طور پر، جن میں دوا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پہلے ہی ایسی حالت میں ہوتا ہے، جب آپ کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بندہ مر جاتا ہے، کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ he was already a patient of agnosia. She was a patient of agnosia. اس کو یہ غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کو پھر یہ ہسٹیریا ہو جاتا ہے. یہ جیسے نیم بھی ہوش ہے، ایسے یہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، دورے ہوتے ہیں. وہ عورتیں جو جوش میں آنے والی، جلدی غصے میں آنے والی، جن میں قوت برداشت کم ہوتی ہے. اب اگنیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوتے ہیں برعکس، الٹ علامات، جس کو آپ اگنیشیا کو پہچانتے ہیں کہ یہ اس میں بھی جیسے ہسٹیریا میں ہوتا ہے کہ گولا سا اٹھتا ہے دماغ میں، جیسے گلے میں گولے کا احساس ہے، وہ جیسے بے ہوش ہونے والی ہے، تو یہ اگنیشیا ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ یہ سردی کے ساتھ سردی کا زیادہ احساس، لیکن گرم مشروب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، الٹ ہو گیا. اس میں گلے کی تکلیف میں کھانا کھانے سے تکلیف کم ہوتی ہے، نرم چیز کھانے سے زیادہ ہوتی ہے، الٹ ہو گیا. معدے کے درد میں نہ کھانے سے زیادتی آتی ہے، کھانے سے کوئی سکون ہوتا ہے، اس کو الٹ ہو گیا. اب کھانسی آتی ہے تو وہ بھی یہ اگنیشیا کی نشانی ہے. اگنیشیا کہتا ہے کہ وہ بات جو روٹین میں ہوتی ہے وہ روٹین سے برعکس ہوتی ہے. ایک بندے کھانسی آتی ہے تو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جب اس کو شدت کی کھانسی ہے، جیسے کالی کھانسی ہے، تو پہلا ٹائم جو ہوتا ہے کھانسی کا پہلا اٹیک، وہ لمبا ہوتا ہے، 2 سال سے کم ہوتا ہے، تیسرا پھر کم ہوتا ہے، کہتے ہیں اب ٹھیک ہے. دوبارہ ہوتی ہے تو پھر ایسے. اس کو اس کے برعکس ہوتا ہے، پہلا کھانسی آتی ہے تو تھوڑی دیر میں دوسری اس سے لمبی ہوتی ہے، تیسری اس سے لمبی، چوتھی اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو اگنیشیا میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کی، ایسے سر درد کی، ایسے ہسٹیریا کی، ایسی دماغی علامات کی، اس کے دماغ میں یاد آیا کہ اتنا شدت سے ایک لوکیشن میں درد ہوتا ہے اگنیشیا کو، جیسے دماغ میں کوئی لوہے کا کیل ٹھونک رہا ہے، جیسے اس کو کوئی بڑی چیز سے اس کو شدت سے وہ تکلیف ہوتی ہے. باقی اس کی علامات ہوتی ہیں، جیسے اس کو دودھ پینا پسند بھی نہیں ہوتا، دودھ مافک بھی نہیں ہوتا، اس کو ویسے سر کا درد ہے، دھوپ سے زیادتی ہے، شدت کی زیادتی ہے. تو یہ آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ پھر اس میں خاص طور پر وہ اس الفاظ کی طرح غم کے اثرات زیادہ ہیں، غم سے بیمار ہوتا ہے، لیکن یہ تیش میں، غصے میں زیادہ اوور سینسٹیو ہے، اور جھٹکے لگتے ہیں، غشی ہوتی ہے، دورے ہوتے ہیں، الٹ علامات آتی ہیں، پھر کھانسی ہوتی ہے، پھر دل کی تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ دماغ میں درد ہوتی ہے. اور بیلیانا میں تو سر کا درد گرمی اور دھوپ سے بڑھ جاتا ہے. اگنیشیا میں
اس سے گرمی سے تھوڑا کم ہوتا ہے. گرم چیز پینے سے اس کو نقصان ہوتا ہو گیا ہے. تو یہ اس میں جو ہومیوپیتھک سسٹم میں اسٹڈی والی یا ہمارے اب کے خاص طور پر اس وقت کے ماحول میں جب لوگوں نے پریکٹس میں یہ دیکھا کہ وہ بات جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی محنت کی بجائے اس میں آسانی تلاش کرنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بے ہوشی کی کون سی دوائی ہے, غشی کی کون سی دوائی ہے, سر درد کی کون سی دوائی ہے, وہ پھر فیل کے ہوتے ہیں. اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک کو اڈاپٹ نہیں کرتے, وہ ایلوپیتھک سٹائل ڈھونڈتے ہیں. کوئی آسان سا کام ایسے ہو جائے, اس سے پھر کامیابی نہیں ہوتی. تو اب لوگوں نے, اب ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے اس بات پر, اس ٹاپک پر غور اور فیصلہ کر لیا ہے, یہ کام شروع کر دیا ہے کہ ہمیں دوا کے صحیح انتخاب کے لیے وہ سسٹم, یہ نیچرل سسٹم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر بندہ کون سا حرف آخر ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہنمن کو حرف آخر نہیں تھا, لیکن اس نے ایک سسٹم کو دریافت کیا ہے جو نیچرل ہے. غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے لیکن نیچر میں تو غلطی نہیں ہوتی. اسے یہ بتایا کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادویات میں صفات ہیں اس کے مطابق دوا دینے سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے اور باقی ہوتا ہے. صرف نشہ دینے سے یا دماغی بے ہوشی, جیسے آپ کے ان تینوں میں مرگی کا مریض آتے ہیں, مرگی کی کون سی دوائی ہے؟ ایپیوال دیتے رہو ساری زندگی, اس کا دماغ پاگل خانے میں چلا جائے گا. ہومیوپیتھک سسٹم میں پاگل خانے نہیں ہوتے, لوگ پاگل ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ وہ سسٹم ہے جو دماغی کیفیت کو نارمل پہ لاتا ہے. پرانا سسٹم وہ ہے جو دماغ میں سکون کے لیے نشہ دیتا ہے تو اب نارمل ہو جاتا ہے. تو جب آپ کو یہ پہلے علم ہوتا ہے کہ بھائی یہ اف از اے پیشنٹ آف ویلریانا, اس کی مرگی اس سے ٹھیک ہونی ہے, اس کی علامات یہ ہیں, اس کے سر کو گرمی سے تکلیف ہے, اب اس کے بعد کوئی ہوا سے بھی کمی ہے اور گرمی سے بھی بہتری ہے, تو یہ ماسکس میں آتا ہے. اگر یہ ایسے ماحول میں ضدی اور خود سر اور اپنی علامات کو غلط بیانی کرنے والا, اپنی صحت پہ قائم رہنے والا, اپنی بات منوا کے چھوڑنے والا, تو اس کا مرگی اس سے ٹھیک ہونی ہے. اگر اگنیشیا میں وہ فوری طور پر کسی غم کی شدت میں آپ کا مریض ہو چکا ہے, اس کی جان بچتی ہے, اس کی بیماری ہٹتی ہے, اس کی اگلی آنے والی تکلیف بھی درست ہوتی ہے, تو آپ کو فوراً ہوتا ہے کہ یہ اگنیشیا, یہ الٹ پلٹ ہسٹیریکل مریض کا ہے. اس کو ٹھنڈ لگتی ہے, گرم کھانے سے تکلیف ہوتی ہے, اس کو سردی میں بھی پیاس لگتی ہے, اس کو پیٹ کے درد میں بھی کھانے سے کمی ہوتی ہے, نہ کھانے سے زیادتی ہوتی ہے. تو یہ اچانک غم کے اثر کو, شدت کو برداشت نہ کرنا, اگر ایکیوٹ میں آتا ہے اس کو فوری اٹیک ہوتا ہے, اگنیشیا میں ہوتا ہے. اگر واسطن اس کی دماغی حالت ہی ایسی ہے تو اس پر آپ ترس کھائیں, اپنی محنت کریں. اپنے ہومیوپیتھک سسٹم میں ادویات میں جو ہم نے اس میں کتاب میں مقابلے میں دوا کا انتخاب کا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیریا کی تینوں دوائیں شیریا کی ہیں, یہ ٹاپ کی تین ہے. اس میں آپ سارے میٹیریا میڈیکا میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک کیفیت ہے, یہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ جو قریب کی علامات رکھتے ہیں, تاکہ آپ کے پاس اگر ایسے مریض آتے ہیں دماغی حالت میں جن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے, ایک بڑی آپ کے پاس کامیابی کی نشانی ہے کہ تھوڑی سی محنت سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس کی حالت جو آپ نے نقشہ بنایا ہے, ایک نقشہ آپ کے ذہن بنے گا ماسکس کا, جو خود سر ہوتا ہے, ضدی ہوتا ہے, نافرمان ہوتا ہے, نہ کہنا ماننے والا ہوتا ہے, جس کو اس کے گھر والوں نے خراب کیا, یا خود معاشرے میں خراب ہوا ہے, یا وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ تعلیم جو اپنے تعمیل حکم کی تعمیل کی, وہ بغیر اس کی تربیت کے یہ بڑھ گیا, ابھی اپنے آپ میں اپنے آپ کے قابو میں نہیں رہا,
تو اس کو بھی آپ راستے پہ لا سکتے ہیں، کیونکہ جو بیماری ہے، جو دوائی ہے، یہ سمجھ لے، آخری بات ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، دوا سے دماغی علامات میں جو بیماری کے اثرات سے دماغی خرابی ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے. کسی کو دوائی دے کر آپ اس کو نیکی پر، نمازیں پڑھنے کے لیے، زکاتیں دینے کے لیے قائل نہیں کر سکتے. دوا نے بیماری کو ٹھیک کرنا ہے، بندے کو ویسے نیک نہیں کرنا. اگر یہ ویسے نافرمان ہے، یہ ریشی، اس میں جو خرابی ہے، اس میں وہ زیادتی ہے، وہ حالت ہے جو اس میں ذہن میں اس کے جو قوت مدافعت میں جو کمی ہے، جو رجسٹنس ہے دماغ میں، جو اس کے پاور ہے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو جو وائٹل فورس ہے، دوا نے اس کی وائٹل فورس کے ذریعے سے، دوا کے اثر سے وائٹل فورس نے اس کے دماغ میں جو ٹینشنیں ہیں، وہ اس کے غصہ ہے، اس کی شدت ہے، اس کی زیادتی ہے، اس کا ناقابل برداشت حالت ہے، وہ درست کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے جو ماحول میں وائٹل فورس جب کام شروع کر دیتی ہے تو یہ بندہ اپنے اصل حالت میں آ جاتا ہے. پھر آپ کو یہ کہے گا کہ جی اس دوا نے مجھے نیند بھی ٹھیک کی ہے، دورے بھی ختم ہو گئے ہیں، پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، بھوک بھی صحیح لگتی ہے، ہاضمہ بھی درست ہو گیا ہے. لیکن کیسے ہوگا؟ اگنیشیا میں اگنیشیا سے، ماسکس میں ماسکس سے، ویلیانا میں ویلیانا سے. ایک دوا دوسری دوا کا کام نہیں کرتی. اگر معمولی سا اس کے کر بھی لیتی ہے، علامات جیسے ملتی ہیں، تو آپ ماسکس کے مریض کو ویلیانا دیتے، اس کو تھوڑا بہت افاقہ ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل دوا ہے وہ مکمل وہی شفا یاب کرتی ہے. سو کائنڈ آف یو. باقی نیکسٹ ٹائم دیکھیں.